السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایک انوکھی کہانی۔ جی ہاں، شہر کے ایک پرانے حصے میں جہاں دیواریں صدیوں پرانی تھی، ایک قسم کی اشیاء کی دکان تھی جس کا نام تھا آخری عکس۔ دکان کا مالک مسٹر سائلس ایک حد تک عجیب آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک تھکن سی رہتی تھی۔ کہانی کا آغاز الارا سے ہوتا ہے، ایک نوجوان فنکارہ جو اپنے نئے فلیٹ کے لیے کچھ پرانی اور منفرد چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ آخری عکس دکان میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ایک بغیر فریم کے گول آئینے پر پڑتی ہے۔ یہ آئینہ عجیب تھا، اس میں چمک کی کمی تھی اور اس کی سطح پر ہلکی سی لہریں بنتی تھی جیسے پانی ہو۔ سائلس نے اسے بتایا کہ یہ آئینہ خاص ہے میڈم، اس نے ایک ہی دبی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ صرف آپ کی شکل نہیں دکھاتا، یہ آپ کا دوسرا پہلو دکھاتا ہے، وہ جو آپ نہیں بننا چاہتی تھی۔ الارا نے آئینہ خریدا اور اسے اپنے سونے کے کمرے میں لگا دیا۔ پہلی رات اس نے دیکھا کہ جب وہ اس آئینے میں دیکھتی ہے تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے ایک چیز کے۔ اس کے عکس کی آنکھوں میں ٹھنڈی سنسنی مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ خود کو صرف تھکی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح الارا نے اس آئینے کو ایک پرانے دروازے کے پیچھے چھپا دیا اور اس نے سامنے ایک دوسرا نیا چمکدار آئینہ لگا دیا۔ اس نے سوچا کہ پرانا آئینہ اس کی منفی سوچ کو بڑھا رہا تھا، لیکن عجیب چیزیں تب شروع ہوتی ہیں جب اس نے دوسرے آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔ جب الارا نے پہلے آئینے میں دیکھا تھا تو اس کی عکس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، لیکن اب مسکراہٹ جب بھی وہ دیکھتی اس کے عکس کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف صاف دکھائی دیتی تھی، جبکہ الارا کا چہرہ خوش اور مطمئن تھا۔ عکس اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا جیسے کسی عجیب چیز کو محسوس کر رہا ہو۔ ایک رات الارا نے دیکھا کہ عکس اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبا رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن جب الارا نے اپنے گلے کو چھوا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ الارا کو سمجھ آیا پہلے آئینے نے اس کی روح کے برے حصے چھپائے ہوئے تھے، لیکن اب اس نے اس برے حصے کو چھپا دیا تھا دروازے کے پیچھے۔ تو اس دوسرے آئینے میں جب وہ چہرہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اصلی اچھے روپ کا تھا، جو اس کے قید برے روپ کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کا اچھا روپ پہلے آئینے کے پیچھے قید تھا، پہلے آئینے کے قید برے روپ کی قربانی پر خوش بھی ہو رہا تھا، اور دوسرا آئینہ بس اس تکلیف کو دکھا رہا تھا جو اس کی روح کا ایک حصہ جھیل رہا تھا۔ الارا کو پتہ چلا کہ آئینے کے پیچھے کا گول آئینہ اس کی منفیت نہیں تھا، وہ اس کو غلط دکھا رہا تھا، بلکہ اس کے وجود کی اصلیت تھی۔ جب اس نے اس اصلیت کو چھپا دیا تو دوسرا آئینہ اس کی روح کے ٹوٹنے کا گواہ بن گیا۔ ایک صبح جب الارا نے دوسرے آئینے میں دیکھا تو اس کی عکس نے گلا دبانا بند کر دیا تھا۔
اس نے اس کا ہی ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلی سے آئینے پر ایک لفظ لکھا، میں آزاد ہوں۔ لیکن یہ عکس کا ہاتھ نہیں تھا۔ جب الارا نے اس لکھے ہوئے لفظ کو چھوا تو وہ گہرا تھا، جیسے آئینے کی سطح ٹوٹ گئی ہو، اور پھر اس نے محسوس کیا کہ جس دروازے کے پیچھے اس نے پہلا آئینہ چھپایا ہوا تھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ لیکن دوسرے آئینے میں اب اس کے عکس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈی سنسنی مسکراہٹ تھی جسے پہلے آئینے میں دیکھی تھی۔ اس کا برا روپ آزاد ہو چکا تھا اور اس کی روح کے اندر واپس سما گیا تھا۔ اپنے اصلی روپ کو آئینے کے پیچھے قید کر کے آپ کو یہ انوکھی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کو الارا کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے یا میں آپ کو کوئی اور نئی کہانی سناؤں؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔